السلام علیکم جی، سلامنا پخیرنا، کیا حال ہے آپ سب کا؟ ٹھیک ٹھاک، خیر خیریت۔ آج میں آپ کو ویلکم کروں گی اپنے سسرال والے کچن سے، اور جی میرے سسرال والے کچن میں اس ٹائم تیاری ہو رہی ہے برنچ کی۔ ایبٹ آباد سے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں اور ان کے آنر میں جی یہ سارا اہتمام جو ہے تو ہو رہا ہے۔ میرے سسرال والے گھر میں بھی دو کچنز ہیں، ایک یہ ڈرٹی کچن جہاں پہ اس ٹائم جی آملیٹ کی تیاری ہو رہی ہے، اور ساتھ میں مین کچن۔ آئے آپ کو مین کچن میں لے کے جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ آپ کیا کر رہے ہو مانور؟ میں کریم میلٹ کرنے لگی ہوں۔ وہ تمہارے 3 آملیٹ بن جائیں گے۔ ہو جائے گا ہو جائے گا ہو جائے گا۔ اچھا، جو یہ تیاریاں ہو رہی ہیں تو یہ ہمارے گیسٹس کے لیے سرپرائز ہے، مطلب ان کو کوئی آئیڈیا نہیں کہ کچن میں کیا ہو رہا ہے، اور ڈائننگ ٹیبل جو ہے تو وہ کس طریقے سے سیٹ کی گئی ہے۔ یہ جو ارینجمنٹ وغیرہ ہے تو یہ میری نند کی طرف سے، برنچ بھی جو ہے تو اس کی طرف سے، کھانا جو ہے تو وہ میری مدر ان لاء نے بنایا ہوا ہے۔ پہلے میرا ارادہ تھا کہ جی میں صبح سویرے آؤں گی، جب میری مدر ان لاء کوکنگ کریں گی تو میں ساری ویڈیوز بناؤں گی، ساری ریسیپیز ریکارڈ کروں گی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ لیکن چونکہ یہ اتوار والا دن تھا، صبح میری آنکھ ہی نہیں کھولی اور میں لیٹ آئی، اور جب آئی تو میری مدر ان لاء سارا کھانا جو تھا تو وہ ریڈی کر چکی تھی۔ اچھا، میرے گھر میں اور میرے ان لاس کے گھر میں نا، اگر ہم لوگ گاڑی میں آئے تو 15 منٹ کا راستہ ہے۔ کویشچن میرے سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور وہ یہ کہ جی آپ اپنے ان لاس کے ساتھ کیوں نہیں رہتی؟ مطلب آپ 3 لوگ ہیں، آپ الگ رہتے ہیں، آپ کے ان لاس الگ رہتے ہیں، ایک ہی شہر میں ایک ہی جگہ پہ، تو الگ الگ گھر کیوں؟ تو اس بارے میں آلریڈی ایک ڈیٹیلڈ ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن چونکہ وہ شاید میں نے بہت ارلی ڈیز میں اپلوڈ کی تھی تو بہت سے نیو جو فالوورز ہیں انہوں نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی یا انہوں نے مس کر دی ہے۔ تو ہلکا سا میں ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں کہ جی میں 2008 میں لاہور شفٹ ہوئی تھی، اور میرے ان لاء جو تھے تو وہ 2018 میں یا 17 میں لاہور آئے تھے، مطلب 10 سال میں نے لاہور میں اکیلے گزارے۔ میرے جب ان لاس پشاور سے لاہور شفٹ ہو رہے تھے تو میرے فادر ان لاء نے میرے ہسبینڈ سے کہا کہ تمہارا سرکل جس طرح چل رہا ہے، تمہاری جو روٹین ہے، تمہارا گھر جس طرح، تم اس کو ایز اٹ از کنٹینیو کرو، ہم اپنے لیے الگ گھر لے لیں گے اور تم اپنے الگ گھر میں رہو۔ اس لیے کہ مریم نے 10 سال اکیلے گزارے ہیں، اس کو ان لاس کے ساتھ رہنے کا آئیڈیا نہیں ہے۔ ہم لوگوں میں اتفاق بھی ہے، ہنسی خوشی ہم لوگ ابھی تک رہ رہے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ ایک ساتھ ایک ہی گھر میں رہیں اور اس سے حالات جو ہے تو وہ خراب ہو جائیں۔ تو ہم لوگ جو ایک اچھے مقصد کے لیے پشاور سے لاہور شفٹ ہوئے، تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیٹے کا گھر خراب ہو جائے۔ تو یہ مین وجہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے تو وہ الگ الگ رہتے ہیں۔ اچھا، مجھے نا انسٹاگرام پہ بہت سے میسیجز آئے تھے جب میں ان لاس کے فیور میں کچھ بات کرتی ہوں یا میں اس طرح کی کوئی سٹوری یا سٹیٹس لگاتی ہوں، تو لوگ مجھے کہتے ہیں کہ خود تو تم الگ رہتی ہو، تمہیں آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ان لاس کیسے ہوتے ہیں، فلانا ڈمکانا، ان لاس کے ساتھ گزارا کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ تو میں سب سے یہ کہتی ہوں کہ جی میں نے شادی کے فرسٹ 2 ایئرز جو تھے تو وہ ان لاس کے ساتھ ہی گزارے تھے پشاور میں، اور انہی 2 ایئرز میں میری نند کے ساتھ بھی دوستی ہو گئی تھی، اور انہی 2 ایئرز میں میرے مدر ان لاء کے ساتھ بھی دوستی تھی، میرے دیور کے ساتھ بھی دوستی تھی۔ مطلب وہ 2 ایئرز اگر دیکھا جائے تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ وہ آئیڈیل سال تھے میری لائف کے۔ 2022 میں کسی وجہ سے 2 مہینوں کے لیے ہمیں اپنے ان لاس کے ساتھ رہنا تھا، اور اسی 2 مہینوں میں جی میں نے اپنا یہ انسٹاگرام چینل بھی اوپن کیا تھا، میں نے اپنا جی یہ یوٹیوب چینل بھی اوپن کیا تھا جو میں نے اس ٹائم چلایا نہیں تھا، اور جی میں نے اپنا فیس بک جو تھا تو وہ بھی پبلک کیا تھا انہی 2 منتھس میں۔ انٹی کے سارے برتن نکال کے جی میں اس کو سجا کے، انٹی کھانا بناتی تھی اور میں جی ٹیبل سجا کے نا اس کا فوٹو شوٹ کرتی تھی۔ 1 منٹ پہلے ذرا آپ کو ٹی وی لاؤنج میں دکھاتی ہوں جہاں پہ گیسٹ جو ہے تو وہ ویٹ کر رہے ہیں کہ جی کب آواز آئے گی کہ کھانا کھل گیا، آ جائے آڈینس مہمان بیٹھے ہیں ہم۔ شکل پہ کتنا جی اور یہ جی میں جب لاؤنج میں موبائل لے کے گئی کہ ویڈیو بنا رہی ہوں تو 2 خواتین نے پوزز بنانا سٹارٹ کر دیے۔ میں نے ان سے کہا کہ نہیں جی یہ یوٹیوب کی ویڈیو بن رہی ہے۔ یوٹیوب کا نام لیتے نا سب کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ جی اب سرکٹی ویڈیوز جو ہے تو وہ مریم بنائے گی خالی۔ بہو کے ساتھ اچھے ریلیشن شپ کے لیے، گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے ایک ساس کیا کیا کرتی ہے، کن کن باتوں کو اگنور کرتی ہے، یا میری مدر ان لاء نے میری کن کن باتوں کو اگنور کیا ہے تاکہ گھر کا ماحول جو ہے تو وہ خوشگوار رہے،
ان سب کویشچنس کا ہم لوگ آنسر لیں گے اپنی مدر ان لا سے. ان کے ساتھ میں جی ایک پراپر ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گی جس میں ساس کو گھر کے ماحول کو پرسکون بنانے کے لیے کیا کیا کرنا چاہیے وہ سارے ٹپس اینڈ ٹرکس ان سے سیکھیں گے. آج میں آپ کو اپنی کچھ باتیں بتاؤں گی جن کی وجہ سے میں نے اپنی لائف کو پرسکون بنایا ہے، جس کی وجہ سے میرا اور میرے ان لاس کے درمیان میں اتنا اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا ہے. سب سے پہلی بات وہ یہ کہ جب میری شادی ہو گئی تھی تو میں نے یہی سمجھا کہ اب یہ ہی میرا گھر ہے. اکثر لڑکیاں ہوتی ہیں جو کہتی ہیں کہ میرے ماں باپ کے گھر میں تو ایسا ہوتا تھا، ہم لوگ تو وہ کرتے تھے، ہم لوگ تو یہ کرتے تھے. مطلب وہ اپنے پاس سے نکلتی ہی نہیں ہیں. مطلب وہ فزیکلی تو سسرال آ جاتی ہیں لیکن مینٹلی وہ اپنے گھر پہ ہی ہوتی ہیں اور وہ ہر چیز میں کمپیریزنس کرتی ہیں. ظاہر ہے ہر گھر کا ماحول دوسرے گھر سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور انہی کمپیریزنس کی وجہ سے نا وہ کبھی بھی سسرال والے گھر کو اپنا نہیں سمجھتی. شادی کے دوسرے دن سے ہی میں بالکل نارمل اپنی مرضی سے میں گئی فریج کھولا، جو پسند تھا بتایا کہ جی میں نے یہ کھانا ہے، جو نہیں پسند تھا کہ جی یہ میں نہیں کھاتی، مجھے نہیں پسند. مطلب جس طرح اپنے گھر میں بندہ اپنی ماں سے باپ سے فرمائشیں کرتا ہے نا، باتیں کرتا ہے، سیم اسی طرح میں نے یہاں پہ آنا سٹارٹ کر دیا. میری ایک فرینڈ آئی مجھ سے ملنے کے لیے تو مجھے کہتی ہے مجھے تو نہ اپنی ساس سے ڈر لگتا ہے کہ ایسے نہیں، اگر میں اس چیز کو ہاتھ لگاؤں تو وہ خفا ہو جائے یا اپنی مرضی کا کچھ کروں تو وہ خفا ہو جائے. میں نے کہا ہائے اچھا یہ باتیں بھی ہوتی ہیں. میں نے کہا میں تو اس باتوں پہ کبھی سوچا بھی نہیں ہے. میں نے اس کو جواب دیا کہ دیکھو میں زبردستی یا تم زبردستی تو ان کے گھر میں نہیں آئی ہو نا، یہ لوگ ہمیں خود لے کر آئیں، دھوم دھام سے بینڈ باجے بجا کے خوشی سے ہمیں گھر لے کر آئیں. اور جب ساس سسر بہو کو لے کر آتے ہیں یا ہسبینڈ جو ہوتا ہے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ جی اب اس سے یہ تمہارا گھر ہے، اس کو اپنا گھر سمجھو. سو میں نے اس کو دل و جان سے اپنا گھر سمجھا ہے. اب اگر میرے کرنے سے کوئی خفا ہوتا ہے یا خوش ہوتا ہے میں نے کبھی اس بات پہ غور ہی نہیں کیا اور نہ ہی میں نے کبھی جاننے کی کوشش کی ہے. دوسری بات جو میں نے فالو کی تھی وہ یہ تھی کہ جی اب میرے جتنے بھی رشتے تھے ان کے ساتھ اب میرا ویسا کنیکشن یا ویسے تعلقات نہیں ہوں گے جو شادی سے پہلے تھے. مطلب جو پہلے اتنا فریکوینٹلی ملنا ملانا تھا اپنے ریلیٹیوز کے ساتھ، ان کے ساتھ اب شادی کے بعد ویسا نہیں ہوگا. تو میں نے ہسبینڈ کے جتنے بھی رشتے تھے، جتنے بھی ریلیٹیوز تھے، ان کے کزنس تھے نا، سب کے ساتھ میں نے ڈے ون سے دوستی کر لی تھی. ہسبینڈ کے جتنے بھی کزنس تھے، ان کے چاچا چاچی، ماموں مامی، تایا تائی، خالہ خالو، پھپھو پھپھا، جتنے بھی ریلیٹیوز تھے نا، سب کو میں نے وہی رسپیکٹ دی، سبھی کے لیے وہی فیلنگز ڈیولپ کی جو میرے اپنے ریلیٹیوز کے لیے تھی. وہ اس لیے کہ مجھے احساس تھا کہ میرا زیادہ ٹائم اب ان ہی لوگوں کے ساتھ گزرے گا، اس لیے ان لوگوں کے ساتھ کنیکشنز بڑھاؤ، ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں بڑھاؤ. جتنی میری ان لوگوں کے ساتھ دوستیاں بڑھتی گئی میری لائف پرسکون ہوتی گئی. وہ اس لیے کہ جتنی رسپیکٹ جتنا پیار میں نے ان لوگوں کو دیا، ریٹرن میں ان لوگوں نے مجھے ڈبل کر کے وہ دیا. تیسری بات یہ کہ ہر چیز پہ اوور ریئیکٹ یا فوراً ریئیکشن نہیں دینا چاہیے. آپ کو ہر چیز کو سمجھنا چاہیے، اس پہ غور کرنا چاہیے، اس کے بعد آپ کو ریئیکشن دینا چاہیے. آپ ویسے نوٹ کر رہے ہیں ویڈیو میں، یہ دیکھیں ایک ہاتھ سے میں ویڈیو بنا رہی ہوں اور دوسرے ہاتھ سے جی میں کام کر رہی ہوں. بات کو سمجھنے، اس پہ غور کرنے کے لیے اور فوراً ریئیکشن نہ دینے کے لیے نا میں آپ کو ایک پہلے اگزامپل دوں گی، اس کے بعد آپ کو میری بات کی نا سمجھ آئے گی کہ مریم بائی جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں. میں جب پشاور جاتی ہوں اور بابی پراپر VIP پروٹوکول دیتی ہیں، طرح طرح کے کھانے بناتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آؤ یہاں چلتے ہیں، میں نے یہ پلان رکھا تھا کہ جب مریم آئے گی تو ہم لوگ یہ کریں گے وہ کریں گے، تو اللہ اس ٹائم پہ دل اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے کہ چلو شکر ہے اللہ نے اچھی بابی دی ہوئی ہے جس کی وجہ سے ہمارا میکہ جو ہے تو وہ آباد ہے. ہماری امی کا خیال کرتی ہے، ہمارے بھائی کا خیال کرتی ہیں. تب مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں بھی کسی کی بھابھی ہوں، میرے سے بھی لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز ہوں گی، تو میں تو اپنی بھابھی سے توقع رکھوں کہ جی وہ ہمیشہ اچھا ٹریٹ کریں گی، تو میں خود بینگ اے بھابھی کیوں پھر کچھ برا کروں. میں اس بات پہ تو خوش ہوتی ہوں کہ جی بھائی جو ہے تو وہ شادی کے بعد بھی ہمیں ٹائم دیتا ہے، ہمارے لیے جب وہ گفٹس لے کر آتا ہے تو اس ٹائم بہت زیادہ اچھا لگتا ہے. تو میرے ہسبینڈ بھی تو کسی کے بھائی ہیں، اگر وہ پھر اپنے بہن بھائیوں کے لیے کچھ کرتے ہیں تو پھر میں اس پہ کیوں خفا ہوں. اگر میں اس بات پہ خوش ہوتی ہوں کہ میری امی کے ساتھ ان کی بہو کا بیہیویئر بہت اچھا ہے، دونوں دوستوں کی طرح رہ رہے ہیں، تو پھر میں اپنی مدر ان لا کے ساتھ اپنا اچھا بیہیویئر کیوں نہ رکھوں. تو جب آپ اس سارے سائیکل کو سمجھ جائیں گے نا تو آپ کے لیے لائف آسان ہو جائے گی. آج جی میں نے اپنی ساس کے ساتھ برا کیا ہے، اپنی نند کے ساتھ برا کیا ہے، کل کو میں ساس بنوں گی تو پھر مجھے بھی حق نہیں ہے کہ جی میں اپنی بہو سے ایکسپیکٹ کروں کہ وہ میرے ساتھ ٹھیک رہے گی. آج میں ایک اچھی بہو بنوں گی، اپنی ساس کے ساتھ دوستی ہوگی، اچھے تعلقات ہوں گے، کل کو میری بہو کے ساتھ بھی میرے سیم ہی تعلقات ہوں گے. اس لیے کہ جو آپ کرتے ہو آپ کو وہی ریٹرن میں ملتا ہے، جس کو کہتے ہیں مکافات عمل.
تو میں تو جی یہ کارما مکافات عمل ان سب چیزوں سے نا بہت زیادہ ڈرتی ہوں. پہلے ہوتا تھا نا کہ لوگ کہتے تھے کہ اس کا بدلہ تم سے اللہ لے گا، تمہارے ساتھ اس جہان میں یہ ہوگا وہ. تو نہیں جی، آج کل وہ نہیں. آج کل جو آپ کرتے ہو نا ایسے ایک ہاتھ سے آپ کرتے ہو، دوسرے ہاتھ کے ساتھ آپ کے ساتھ اسی ٹائم سب کچھ ہو جاتا ہے. مطلب آپ کو آپ کے کاموں کی سزا، یا اگر اچھے کام کیے تو اس کی جزا اسی دنیا میں فوراً اسی ٹائم مل جاتی ہے. ایک نصیحت جو مجھے جب میں لاہور آئی تھی نا، اور ہماری جو لینڈ لیڈی تھی نغمی آنٹی، ان کی ایک نصیحت نے مجھے لگتا ہے نا کہ میری لائف کو بہت زیادہ پرسکون اور خوشگوار بنایا ہے. نصیحت انہوں نے یہ کی تھی نا کہ میں نے ایک بات کوئی مطلب میرے کانوں میں ایک بات پڑی تھی. تو میں گئی آنٹی کے پاس بہت غصے میں کہ آنٹی بس میں جاتی ہوں، یہ بات میں نے کرنی، اور اس بات کی وجہ سے نا مجھے بہت غصہ آ رہا ہے، فلانا اور ڈھمکانا. آنٹی مجھے آگے سے کہتی ہے کہ دیکھو مریم بچے، یہ بات ابھی تمہارے ذہن میں ہے، تمہارے دل میں ہے، تو یہ بات ہے. جس دن تم نے اس بات کو کہہ دیا لوگوں کے سامنے، یہ میدان میں آ گئی، تو یہ فساد بن جائے گا. اور ہوا وہی کہ میں نے وہ بات اگنور کر دی، برداشت کر لی. کچھ دنوں بعد جی مجھے ریئلائز ہوا کہ یہ تو اتنی بڑی بات تھی نہیں. میں نے خواہ اتنی زیادہ ٹینشن لی تھی، خود کو ڈپریشن میں ڈالا تھا، اور سوچ کے نا اپنے دماغ کو میں نے تھکایا ہوا تھا. تو کبھی کبھی حالات ایسے ہوتے ہیں، یا شاید ہمارے ذہن میں کچھ باتیں چل رہی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کچھ باتیں ہمیں بری لگتی ہیں، لیکن جب اس پر ٹائم گزر جاتا ہے اور اس کے بارے میں ہم لوگ سوچتے ہیں، تو پھر ہم کہتے ہیں یہ تو اتنی بڑی بات تھی نہیں، مطلب اس کو میں نے اتنا بڑا کیوں بنایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز پہ آپ کو اوور ریئیکٹ نہیں کرنا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس پہ اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے صبر کر لیں، اس کو برداشت کر لیں، تو یہ آپ کے فائدے کے لیے ہوتی ہیں. اور اگر آپ نے اس پہ ریئیکشن شو کر دیا تو اس سے فساد بن جائے گا. اور فساد سے کیا ہوگا، آج ایک ہے، پھر کل دوسرا فساد، پھر تیسرا فساد، اور ایسے کرتے کرتے جی آپ کی اپنی لائف جو ہے تو وہ جہنم بن جائے گی. اس لیے تھوڑا سا آپ برداشت کریں، تھوڑے سے برداشت کا آپ کو بہت زیادہ اجر ملتا ہے. اچھا، یہ ساری باتیں جو ہیں تو یہ تو مطلب سیکنڈری ہے. یہ ساری سوچ میری ڈیولپ کیسے ہوئی؟ سوچ میری ایسے ڈیولپ ہوئی کہ جب میری شادی ہو رہی تھی تو میری امی نے مجھے کہا کہ دیکھو مریم، ایک اچھا بیٹا اور ایک اچھا بھائی جو ہوتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ اچھا ہسبینڈ ثابت ہوتا ہے. تو کبھی تم نے اس چیز پہ ٹینشن نہیں لینی، یا اس چیز پہ تم نے خفا نہیں ہونا کہ جی جو تمہارا میاں ہے تو وہ تو اپنی ماں کا فرما بردار ہے، یا وہ تو اپنے بہن بھائیوں سے اتنا پیار کرتا ہے. بلکہ تمہیں اس چیز پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہاں وہ سارے رشتوں کو اچھے طریقے سے نبھا رہا ہے. کہتی تھی کہ یہ ایک عورت کی بے وقوفی ہوتی ہے جو کہ اس بات پہ خوش ہوتی کہ آج میرے ہسبینڈ نے ماں کے ساتھ لڑائی کی ہے، یا آج میرے ہسبینڈ نے بھائی بہنوں کے ساتھ لڑائی کی ہے. کہتی ہے یہ وقتی خوشی ہوتی ہے. جتنا تمہارا ہسبینڈ ریلیکس ہوگا نا، اتنی ہی تمہاری زندگی پرسکون ہوگی، اتنی ہی تمہاری لائف آسان ہوگی. اور جتنا اس کے ذہن پہ یہ باتیں ہوں گی کہ جی میری بیوی کا میری ماں کے ساتھ جھگڑا ہے، یا میری بیوی کا میرے بھائی یا بھابھی کے ساتھ جھگڑا ہے، تو اس سے آدمی مینٹلی ڈسٹرب رہتا ہے. اور جب آدمی مینٹلی ڈسٹرب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے گھر کا ماحول، اس کے بچے اور اس کی بیوی بھی سفر کرتے ہیں. اچھا، یہ جی سارا جو برنچ تھا یہ ختم ہو گیا. آپ لوگوں نے دیکھ لیا کہ ٹیبل پہ کیا کیا چیزیں سیٹ ہوئی تھی. اسی طرح جی نند کی طرف سے جو مہمان آئے تھے ان کے لیے رات کے کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا تھا. آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ٹیرس پہ جو جگہ ہے وہ میری نند نے صحیح سیٹ کی ہوئی ہے. پہلے جی ذرا آپ کو ڈریس دکھا دوں. یہ بیسکلی اپنے لیے نائٹ سوٹ سیا تھا، لیکن بہت گرمی تھی اور تو جی یہ نرم سا جو ٹھنڈا ڈریس تھا یہ میں نے پہن لیا. اور اب میں اوپر جاتی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں ٹیرس پہ کیا جو ہے تیاریاں کی گئی ہیں. اچھا، میں جب بھی اپنی مدر ان لا کے ساتھ بیٹھتی ہوں نا اور وہ پرانے قصے کرتی ہیں تو وہ ہمیشہ اپنے ان لاس کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہیں. مطلب میں نے کبھی ان سے نہیں سنا کہ ان کی ساس نے ان کے ساتھ کبھی زیادتی کی ہے، ان کے سسر نے ان کے ساتھ کبھی زیادتی کی ہے، یا ان کی نند نے دیور دیورانی یا جیٹھ جٹانی کسی نے بھی ان کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو. مطلب کبھی مجھے یاد نہیں پڑتا کہ آنٹی نے کچھ نیگیٹو بات کی ہو. ہمیشہ ان کو اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہیں. ہمیشہ ان کو میں نے ان رشتوں کے لیے پیار بھرے الفاظ کہتے ہوئے سنا ہے. سیم اسی طرح میری امی بھی ہیں. امی جب بھی ہمارے مطلب دادا دادی کی، چچا چچی، پھوپھیوں کا ذکر کرتی ہیں تو ہمیشہ پیار سے کرتی ہیں. کبھی انہوں نے یہ نہیں کہا، یا ہمارے بچپن میں کبھی انہوں نے ہمیں یہ نہیں کہا کہ تمہارے دادا ایسے، تمہاری دادی ویسے، تمہاری پھپھو ویسے، کبھی بھی نہیں. ہمیشہ ہم نے ان کو ایک ساتھ اتفاق سے اور پیار محبت سے دیکھا ہے. اب ان دونوں خواتین کو اس چیز کا احساس ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس بات کی کتنی زیادہ ویلیو ہے کہ جب آپ اتفاق سے، پیار محبت سے اور ہر رشتے کو اچھے طریقے سے نبھاتے ہیں تو آپ کی اپنی لائف کتنی زیادہ پرسکون ہو جاتی ہے. یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ اپنی لائف کو پرسکون بنائیں گے یا ٹینشن ڈپریشن والی بنائیں گے،
یہ سب آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے. کبھی کبھی انسان کو لگتا ہے نا کہ میرے پاس اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے, کوئی آپشنز ہی نہیں ہے, اور یہ فلانی بندی اگر یہ اتنی اچھی باتیں کر رہی ہیں تو اس کے حالات ڈیفرنٹ ہے, اس کے پاس وسائل ہے, لیکن میرے پاس ایسا کچھ نہیں ہے, میرے لیے ہر ایک راستہ بند ہے. لیکن اگر آپ تھوڑی سی نا دیر کے لیے ریلیکس ہو جائیں, تھوڑی سی دیر کے لیے اس پہ سوچیں گے تو آپ کو بہت زیادہ اچھے راستے نظر آئیں گے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بالکل جی اپنا مائنڈ بند کر دیتے ہیں, اور ہم لوگ اور اچھا ایسے حالات میں نا شیطان سب سے پہلے آپ پہ اٹیک کرتے ہیں, اور شیطان ہمیں بہکاتا ہے. تو آپ نے شیطان کے بہکانے میں نہیں آنا. بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جس پہ ہم لوگ فوراً ریئیکشن کر دیتے ہیں, لیکن وہ اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے. بس آپ نے تھوڑے سے نا صبر سے کام لینا ہے, تھوڑے سے استقامت سے کام لینا ہوتا ہے, اور آگے زندگی جو ہوتی ہے تو وہ آسان ہو جاتی ہے. دوسرا یہ کہ جتنی آپ نیگیٹو چیزوں کو نوٹ کرتے جائیں کہ فلانے نے یہ بات کی, اس نے وہ بات کی, اتنا ہی جی وہ باتیں جو ہے تو وہ جمع ہوتی جائیں گی, اور آخر میں آپ کی اپنی لائف جو ہے تو وہ جو نہیں ہوتی کہ وہ والکینو کی طرح برسٹ ہو جائے گی, تو آپ کی اپنی لائف اس طرح ہو جائے گی. تو بڑی نیگیٹو باتوں کو اگنور کر کے جو چھوٹی پازیٹیو باتیں ہوتی ہیں نا ان کو جمع کریں. جب وہ جمع ہوں گی تو آپ کے پاس آخر میں خزانہ جمع ہو جائے گا. آج پھر میں نے اتنی زیادہ باتیں کی, لیکن وہ اس لیے کی کہ میں نے نوٹ کیا کہ میری جو ینگ لڑکیاں نا وہ میری ویڈیوز بہت دیکھتی ہیں. تو میری کوشش ہے کہ میں جتنا ہو سکے ان کی لائف کو آسان بناؤں, جتنا ہو سکے ان کی لائف کو پرسکون بناؤں. ہمیں جی جب ویڈیوز میں دیکھتے ہیں, سٹوریز میں دیکھتے ہیں, تو ہم کہتے ہیں کہ فلانی تو بالکل پرنسس کی طرح لائف گزارتی ہے, اس کے پاس تو یہ بھی ہے, اس کے پاس تو وہ بھی ہے. تو یہ جی اس طرح کی لائف سب گزار سکتے ہیں, جسٹ آپ نے چل کرنا ہے, اور جی ہر قسم کی بری بات کو جو کہ آپ کو ٹینشن دیتی ہے, آپ کے نفس پہ سوار ہوتی ہے, اس کو ایک کان سے سن کے دوسرے سے نکالنا ہے. میرے خیال میں اس ویڈیو کو ہم لوگ یہیں پہ اینڈ کریں گے. اچھا میں نا جب بھی ویڈیو ایڈٹ کرتی ہوں میں اس کو دوبارہ چیک نہیں کرتی کہ اس میں میرے سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میں نے کیا کہا ہے. ریزن اس کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. تو اگر ویڈیو میں کوئی ایسی ویسی بات میں نے کہہ دی یا کچھ غلط بول دیا تو اس کے لیے معذرت. اچھا یہاں پہ نا مجھے ایک دم سے ایک چیز یاد آئی ہے. مجھے یہ یاد آئی کہ ہمارے کلاس 10th میں کہ کلاس 9th میں اردو کے بک میں ایک چیپٹر تھا, اور چیپٹر اب مجھے ایگزیکٹلی تو یاد نہیں, لیکن اس میں یہ تھا کہ ایک میدان ہوتا ہے, اور میدان میں سب کو جمع کیا جاتا ہے, اور کہتے ہیں کہ جی آپ کی جو مشکلات ہے اس کی گٹھری بنا کے لیں اور دوسرے بندے کے ساتھ ایکسچینج کر لیں, جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے تو یہ بہت مزے میں, تو اس کے مشکلات والی گٹھری آپ لے لیں اور اپنی اس کو دے دیں. تو سب نے ایسا ہی کیا کہ اپنی مشکلات کی گٹھری دوسرے کو دے دی, اور جو ان کو لگ رہا تھا کہ یہ بہت مزے کی مشکلات ہیں یا اس میں تو اتنی بڑی بات نہیں ہے, وہ گٹھری انہوں نے لے لی. اور پھر تھوڑی دیر بعد جی عقل ٹھکانے آتی ہے کہ جی ہمارے مشکلات تو کچھ بھی نہیں تھے جتنا یہ دوسرا بندہ برداشت کر رہا تھا. مجھے اپنے پرانے والے مشکلات چاہیے, یہ نئے جو بندے سے میں نے لیے جو مجھے لگ رہا تھا نا کہ یہ تو کچھ ہے ہی نہیں, یہ تو میرے والے مشکلات کے 3-4 ٹائم زیادہ ہیں. تو جی اپنی لائف کو انجوائے کریں, مزے کریں, سب اپنے اپنے حصے کی تکلیفیں برداشت کریں. اب کچھ جو ہے تو وہ اچھے طریقے سے برداشت کریں, اور کچھ نے اپنے ذہن پہ سوار کر لیا ہے. سوار نہیں کرنا چاہیے. اچھا بس میں تھک گئی ہوں, ویڈیو کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ پامان. آپ کی